رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اس کورس کا سبق نمبر 1 پڑھانے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا سلیبس سورۃ الفاتحہ مکمل اور اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 37 تک ہمارے سلیبس کے اندر یہ آیات شامل ہوں گی۔ کورس کے مقاصد بھی سن لیجئے۔ آج چونکہ پہلا دن ہے، پہلے دن کورس کے مقاصد بتائے جائیں گے اور کورس کا تعارف بتایا جائے گا۔ آنے والے دنوں کے اندر ہم ڈائریکٹ سلیبس کے اندر داخل ہو جایا کریں گے۔ کورس کے مقاصد کے اندر سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کا لفظی اور سلیس ترجمہ جاننا، اور نہ صرف جاننا بلکہ اس کو لکھنا۔ ہاں جی، اس ترجمے کو لکھنا۔ چیٹ میں بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ورک بک کا پرنٹ لے لیا۔ آپ کے واٹس ایپ گروپس کے اندر آپ کو ورک بک سینڈ کی گئی تھی اور آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ اس کا پرنٹ لے لیجئے تاکہ نہ صرف آپ اس ترجمے کو سنیں بلکہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے بھی رہیں۔ جب انسان ساتھ ساتھ چیز کو لکھتا بھی ہے تو اس کی توجہ زیادہ رہتی ہے۔ تو چلیے الحمدللہ 10 کی تعداد میں جو بات آئے کہ انہوں نے پرنٹ لے لیا تو آپ پلیز اس کو نوٹ کیجئے۔ اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو بعد میں انشاءاللہ ریکارڈنگ بھی آپ سے شیئر کی جائے گی، آپ اس سے، اور یہ سلائڈز بھی آپ سے شیئر کی جائیں گی، آپ اس سے یہ کمی پوری کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا سب سے پہلا مقصد ہوگا۔ دوسرا مقصد یہ ہوگا کہ قرآن مجید کے مضامین کو سمجھ کر اس میں تدبر اور تفکر کرنا، نہ صرف ترجمہ بلکہ قرآن مجید کے مضامین، اس کے مفہوم، اس کی تفسیر کو سمجھنا۔ اور تیسرا جو مقصد ہوگا وہ یہ کہ قرآن کو عملی زندگی میں لانا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا۔ نہ ہم یہ جو پڑھتے ہیں نہ صرف علم کے لیے پڑھتے ہیں بلکہ علم کے ساتھ ساتھ ہم عمل کے لیے بھی پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں اور اپنی اولاد کی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں۔ آیات اور صورتوں کے ربط کو جان کر قرآن مجید کے اعجاز کو سمجھنا۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کورسز کے اندر ہم اس چیز کی طرف اشارہ کرتے آئے ہیں کہ اللہ اکبر، قرآن مجید پوری کی پوری یہ کتاب ایک جیسے ایک چین ہوتی ہے جس کی ایک کڑی سے دوسری کڑی ملی ہوئی ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر صورتیں بھی ایک دوسرے سے اٹیچ ہیں، ایک ٹاپک کے بعد اگلا ٹاپک بھی ایک دوسرے سے اٹیچ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس ربط کو بھی جانا کریں گے۔ مختصر وقت میں جدید وسائل کو استعمال کرتے ہوئے قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنا، اور آپ یہ جو لیول 1 کرنے جا رہے ہیں، انڈرسٹینڈ قرآن بگننگ ٹو اینڈ کا لیول 1، اس میں قرآن مجید کے پہلے 6 پارے بما ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھانا، یہ ہمارا مقصد ہوگا۔ کورس کے تعارف کی طرف آتے ہیں۔ اس کورس کو کل 5 لیولز کے اندر تقسیم کیا گیا۔ ہر لیول کے اندر انشاءاللہ 6 پارے ہوں گے، تو 5 لیول کے اندر ہم اللہ کی توفیق سے 30 پارے مکمل کریں گے۔ پہلے ایک ہی سلائیڈ میں ہر صفحے کے مضامین کو بیان کیا جائے گا۔ ایک سلائیڈ آئے گی جس میں اس پیج کے، یعنی اس پیج پر کتنے آپ کو ٹاپکس یا مضامین دکھائی دے رہے ہیں، پہلے ان مضامین کو بیان کیا جائے گا۔ پھر اس سلائیڈ کے بعد ہم اس سلائیڈ میں ترجمہ نہیں پڑھا کریں گے بلکہ اس کے بعد جو اگلی سلائیڈز آئیں گی ہم اس کے اندر 1 بائی 1، یعنی ایک پیج کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا یا 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا تو اس پیج کے بعد 4 یا 5 سلائیڈز ہوں گی اور 1 بائی 1 ہم ان ٹاپکس کو پڑھتے جائیں گے اللہ رب العزت کی توفیق سے۔ اور ہر مضمون کو تفصیلی پڑھا جائے گا، پہلے لفظی اور سلیس ترجمہ اور پھر اس کی مختصر تفسیر اور اس کا ٹاپک بتایا جائے گا۔ ہر صورت کی، اگر ہمارے کورس کے اندر کوئی نئی صورت شروع ہوا کرے گی تو انشاءاللہ اس صورت کا تعارف بتایا جائے گا، اور اگر اس صورت کی فضیلت میں کوئی صحیح احادیث ہوں گی تو ان احادیث کی طرف اشارہ کیا جائے گا، اور اگر اس آیت کی تفسیر میں سلف صالحین یا مفسرین کا کوئی قول ہوگا یا کوئی آیت یا حدیث ہوگی تو انشاءاللہ اس کی تفسیر میں وہ آیت بھی بتائی جائے گی۔ سب سے آخری چیز جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ کے علم میں ہے قرآن مجید کے اندر ضمائر کس کو کہتے ہیں؟ پروناؤن کو کہتے ہیں، مطلب جو ناؤن کی جگہ پر، اسم کی جگہ پر جو استعمال ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم ضمیر، جسے آپ انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں، اردو میں اسے ضمیر ہی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں ہو یا ہوا، ہم یا انت یا انا، تو یہ ضمائر قرآن مجید کی تقریباً ہر سطر کے اندر ہی 1 یا 2 کم از کم یہ استعمال ہوتی ہیں۔ تو ضمائر کے ترجمے کے وقت انشاءاللہ 2 مرتبہ ترجمہ کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ اس ضمیر کا ترجمہ کیا جائے گا، یعنی اس یا آپ یا میں کہہ کر، اور دوسری مرتبہ جو ترجمہ کیا جائے گا تو بتایا جائے گا کہ اس ضمیر سے مراد کیا ہے۔ اس پروناؤن، آپ دیکھیں جب بھی
پروناؤن آتا ہے تو لازماً اس کے پیچھے کوئی ناؤن ہوتا ہے، کوئی اسم ہوتا ہے، تو اسم ضمیر سے کون مراد ہے انشاءاللہ دوسری مرتبہ اس طرف اشارہ کیا جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے، دیکھیں ترجمہ کرتے ہوئے جب یہ ایسی آیت آئے گی تو ہم کہیں گے ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس کتاب میں۔ تو میں نے اب ضمیر کا کتنی مرتبہ ترجمہ کیا؟ 2 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ میں نے کیا کہا؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ فیہ کا مطلب ہے اس میں۔ لیکن جب دوسری مرتبہ میں ترجمہ کیا کروں گا تو میں یہ بتایا کروں گا کہ ضمیر سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوسری مرتبہ ترجمے میں کیا کہوں گا؟ لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ہی سے مراد یہ کتاب ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا طریقہ کار ہوگا اس کورس کے اندر۔ تو ہمارے اس کورس کی قرآن مجید کی جو پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ، چونکہ ہم پہلی مرتبہ اس سورت کو پڑھنے جا رہے ہیں تو سورت کا تعارف اور فضیلت ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کے ترجمے اور تفسیر کی طرف بڑھیں گے۔ یہ مکی سورت ہے۔ الفاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، جسے ہم مقدمہ کہہ سکتے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ اتنی جامع ترین سورت ہے کہ پورے قرآن کے مضامین اس میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ اس سورت کے مضامین میں درج ذیل شامل ہے، توحید شامل ہے، بما اقسام، آخرت، ہدایت کی دعا، اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا ذکر ہے، جبکہ ان کے مد مقابل جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے اس سورت کے اندر وہ بھی ذکر ہے۔ یعنی آپ کہہ لیجیے جو مفسرین کا قول ہے اتنا خوبصورت قول ہے کہ پورے قرآن مجید کے مضامین، یعنی قرآن مجید کا اگر آپ خلاصہ جاننا چاہیں تو آپ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لیجئے۔ سورۃ الفاتحہ میں مکمل قرآن مجید کو کی سمری کو یا اس کے خلاصے کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی موضوعات ہیں آپ کو وہ موضوعات سورۃ الفاتحہ کے اندر دکھائی دیں گے۔ اس سورت کے ناموں میں سے مختلف نام ہم نے یہاں پر 6 نام ذکر کیے۔ اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، مطلب کتاب کو کھولنے والی۔ اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، اس سورت کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اور اس سورت کو سبع المثانی بھی کہا گیا۔ السبع المثانی، السبع المثانی کا لفظی مطلب کیا ہے؟ 7 آیات، مثانی کا مطلب دہرائی جانے والی۔ یہ وہ 7 آیات ہیں جو دہرائی جانے والی ہیں، اور اس سورت کو القرآن العظیم بھی کہا گیا، اور اس سورت کو سورۃ الحمد بھی کہا گیا۔ تو یہ اس سورت کے 6 نام ہیں۔ جی، سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں ہم صرف 2 احادیث کو پڑھیں گے، اگرچہ اس سے زیادہ احادیث کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم صرف 2 صحیح احادیث کو لیں گے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابی حضرت ابو سعید سے فرمایا کہ الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ بتلاؤں؟ قبل ان اخرج من المسجد، اس سے پہلے کہ میں مسجد سے نکلوں، مسجد سے نکلنے سے پہلے کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ بتاؤں؟ فذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخرج من المسجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو صحابی کہتے ہیں فذکرتہ، میں نے ان کو یاد کروایا کہ آپ نے مجھے ایک سورت بتانی تھی جو سب سے عظیم سورت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی، یہ جو سورت ہے نا الحمدللہ رب العالمین، یہ سبع المثانی ہے، یہ 7 آیات ہے بار بار دہرائی جانے والی۔ والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، اللہ اکبر، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور آپ کہہ لیجئے کہ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سورت ہے یہ اعظم سورۃ فی القرآن، قرآن مجید میں سب سے عظیم سورت ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس سورت کے اندر تمام قرآن مجید کے ٹاپکس کو بیان کر دیا گیا۔ دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں، اور وہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بینما جبریل قائد عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو کیا ہوا؟ سمع نقیدا من فوقہ، انہوں نے آسمان سے ایک آواز کو سنا۔ فرفع رأسہ، انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا، فقال، اور کہنے لگے ھذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، یہ جو دروازہ ہے یہ آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے اس دروازے کو کبھی نہیں کھولا گیا۔ فنزل منه ملک، اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا، اور اس فرشتے نے کیا کہا؟ بلکہ جبریل امین نے یہ کہا کہ یہ جو فرشتہ ہے ھذا ملک نزل الى الارض، یہ فرشتہ جو زمین میں نازل ہوا ہے لم ينزل قط الا اليوم، آج سے پہلے یہ فرشتہ زمین پر کبھی نہیں اترا۔ فسلم،
اس فرشتے نے سلام کیا، وقال، اور کہنے لگا، ابشر بنورین اوتیتہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو، جو 2 نور آپ کو دیے گئے ہیں، لم یؤتہما نبی قبلک، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں دیے گئے۔ اچھا وہ 2 نور کون سے ہیں؟ پہلا نور فاتحۃ الکتاب، اللہ اکبر، وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسرا نور کیا دیا گیا جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا، جس دروازے سے قرآن مجید کے یہ نور آیا وہ دروازہ اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، جو فرشتہ لے کر آیا وہ اس سے پہلے کبھی زمین کی طرف نہیں اترا، اور ایسے کسی نبی کو یہ 2 نور نہیں دیے گئے۔ پہلا نور سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ جو ہے خواتین سورۃ البقرہ، پوری سورۃ البقرہ نہیں بلکہ جو سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں، سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں جو آپ رات کو سوتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں، آمن الرسول سے لے کر آخر تک، یہ جو آخری آیات ہیں وہ فرشتہ کہنے لگا لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیتہ، آپ اس کے ایک حرف کو بھی پڑھیں گے تو آپ کو وہ حرف دے دیا جائے گا۔ تو یہ بالکل صحیح فضیلت ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے ترجمے کی طرف۔ یہ دیکھیں، یہ ہماری انشاءاللہ جو گولڈن کلر میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ ہماری بیسک سلائیڈ ہوا کرے گی، جس کے اندر ہم آپ کو اس پیج کے، قرآن مجید کا وہ جو پیج چل رہا ہوگا، ہم آپ کو اس کے اندر ٹاپک بتائیں گے کہ اس پیج کے اندر کون کون سے موضوعات پر گفتگو کی گئی، اور پھر آنے والی سلائیڈ کے اندر ہم 1 بائی 1 ان ٹاپکس پر گفتگو کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر کل 4 طرح کے موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں باکسز کے اندر۔ بسملہ سے ابتدا ہے۔ اچھا آپ پوچھیں گے بسملہ کا کیا مطلب ہے؟ تو بسملہ کا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے علم ہے نا تعوذ کو کیا کہتے ہیں؟ تعوذ کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جو ذکر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعوذ۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا کہتے ہیں؟ بسملہ۔ کیا کہتے ہیں؟ بسملہ۔ تو اس سورت کی ابتدا بھی بسملہ سے کی گئی۔ اب دیکھیے دوسرا ٹاپک، اس میں اللہ کا ذاتی نام اور 2 صفات ہیں، تعریف اور شکر۔ ذاتی نام اور اللہ کی 3 صفات ذکر ہے، عبادات، استعانت، اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، ہدایت کی دعا ہے، اور 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا۔ تو یہ اس سورت کے بنیادی موضوعات ہیں۔ اب ہم 1 بائی 1 اس سورت کے موضوعات کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو سلائیڈ ہوا کرے گی انشاءاللہ ہماری پرپل کلر کی، اس کے اندر ہم ہر ٹاپک کو 1 بائی 1 لے کر چلیں گے۔ جی تو ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے کہ بسملہ سے اس سورت کی ابتدا کی گئی۔ بسملہ میں اللہ رب العزت کا ذاتی نام جو کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ رب العزت کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ، اور 2 صفاتی نام ذکر کیے گئے۔ 2 صفاتی نام کون سے ہیں؟ الرحمن، الرحیم، یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں، اور اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اگر آپ بات کریں لفظ اللہ کی یا الہن، لفظ اللہ یا الہن، تو یہ ان دونوں کے اندر الوہیت کا معنی پایا جاتا ہے۔ کیا مطلب الوہیت؟ الوہیت کا مطلب ہے یعنی عبادت کا مستحق وہی اللہ ہے۔ کون عبادت کا مستحق ہے؟ وہی اللہ ہر طرح کی عبادت کا مستحق ہے۔ جبکہ الرحمن اور الرحیم یہ جو 2 صفات ہیں، ان دونوں صفات سے توحید اسماء و صفات کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے نا توحید کی 3 قسمیں ہیں، میرے ساتھ شمار کیجئے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے توحید الوہیت، کیا مطلب؟ یعنی ہر طرح کی عبادت اللہ کے لیے۔ توحید اسماء و صفات کہ اللہ رب العزت کے جو نام اور صفاتی نام قرآن مجید کے اندر آئے ان کو ماننا، ان پر ایمان لانا بغیر کسی تحریف کیے یا ان کے معنی کا انکار کیے۔ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ غفور ہے، ہمارا ایمان ہے۔ یہ کیا کہلاتی ہے؟ توحید اسماء و صفات۔ اور تیسری توحید کی کیا قسم ہے؟ توحید ربوبیت۔ تو ماشاءاللہ یہ سورۃ الفاتحہ اتنی خوبصورت سورت ہے کہ اس کے اندر توحید کی تینوں قسموں کو جمع کر دیا گیا۔ دیکھیں یہ جو ہے نا بسم اللہ لفظ اللہ، تو اس سے توحید الوہیت ہے کہ عبادت کا مستحق وہ ہے۔ الرحمن الرحیم توحید اسماء و صفات کے اللہ رب العزت کی صفات ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ الرحمن ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ الرحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے توحید اسماء اور صفات کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا ٹاپک ہمارا آیت نمبر 2، 3، 4 ان تینوں آیات پر مبنی ہے۔ ہم پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اور ترجمہ پڑھنے کے بعد ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ جی الحمدللہ، تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین
تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن وہ مہربان ہے، الرحیم وہ رحم کرنے والا ہے، مالکی مالک ہے، یوم الدین بدلے کے دن کا، دین کا مطلب بدلے کے دن کا وہ مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ مختصر تفسیر کی طرف آئیے۔ حمد سے مراد وہ تعریف ہوتی ہے جو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کی جائے، جس کے اندر شکر کے جذبات ہوتے ہیں، اس تعریف کو کیا کہتے ہیں؟ حمد۔ اب دیکھیں صرف ذکر ہوتی ہے رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ غور کریں ذرا، اس سے توحید کی کون سی قسم پتہ چلتی ہے؟ توحید ربوبیت۔ کیا مطلب توحید ربوبیت کا؟ توحید ربوبیت کا یہ مطلب کہ وہ اللہ خالق، مالک، رازق، مدبر ہے، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا، سب کو پیدا کرنے والا، پل پل سب کا خیال رکھنے والا، ان کی پرورش کرنے والا، وہ کون ہے؟ وہ رب ہے۔ تو اس سے ہمیں توحید ربوبیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ جی تیسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو کہ آیت نمبر 5 اور 6 پر مبنی ہے، اور اس کا عنوان ہے کہ عبادات، استعانت اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور ہدایت کی دعا۔ ترجمہ سنیے۔ ایاک تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک اور تجھ ہی سے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا ہدایت دے ہمیں، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے، اہدنا ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی۔ تو دیکھیں یہاں پر ہم نے دو چیزوں کا ذکر کیا، عبادت کا اور استعانت کا۔ اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نستعین کا مطلب استعانت، مدد مانگنا۔ اب اگر آپ غور کریں تو عبادت اور استعانت کا آپس میں بھی تعلق ہے۔ کیا تعلق ہے آپس میں؟ آپس میں یہ تعلق ہے کہ اللہ کی عبادت بھی اس کی مدد کے بغیر نہیں کی جا سکتی، اللہ کی عبادت بھی اس کے مدد کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ آیت نمبر 6 سے ہم جس دعا کا آغاز کرتے ہیں یہ دنیا کی سب سے قیمتی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی عطا کر دے، ہدایت عطا کر دے۔ یاد رکھیے دنیا کا ملنا نہ ملنا کفار کو بھی ملتی ہے، مسلمانوں کو بھی ملتی ہے، اللہ کے نافرمان بندوں کو بھی ملتی ہے، اللہ کے فرمانبردار بندوں کو بھی مل جاتی ہے، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی آسائشیں، لیکن ہدایت صرف ان کے نصیب میں ہوتی ہے جن کو اللہ رب العزت توفیق عطا کرتا ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی دعا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی عطا کر دے۔ ہدایت کی دو اقسام ہیں، ایک ہے کسی کو راستہ دکھانا، اور دوسری ہدایت کی قسم ہے راستے پر چلانا۔ دیکھیں راستہ دکھانا یہ تمام انبیاء، رسول کا، علماء کا، سلف صالحین کا کام تھا کہ وہ اللہ کے بندوں کو صحیح راستہ دکھانے والے تھے، لیکن اس راستے پر چلانے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ راستے پر چلانے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس کو وہ توفیق عطا کرے، جس کو وہ چاہے توفیق عطا کر دے۔ آپ دیکھیں بعض اوقات انبیاء اور رسول کے جو خونی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو ہدایت کی توفیق نہیں مل سکتی، یہ رشتہ داری ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، اور بعض اوقات انبیاء و رسول کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا اور ان کو ہدایت مل جاتی ہے۔ تو یہ کس کی توفیق ہے؟ اللہ کی توفیق ہے۔ تو انبیاء، رسول، علماء، سلف صالحین، نیک لوگوں کا کام ہے دوسروں کو راستہ دکھانا، اس پر چلانا، یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے۔ تو جب ہم سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں تو ہم ان دونوں قسموں کا سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں راستہ دکھا بھی اور راستے پر چلا بھی۔ جی یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت، اس کا ترجمہ سنیے پھر ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ صراط الذین راستہ ان لوگوں کا جو انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر یعنی ان لوگوں پر، غیر المغضوبی نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر غضب کیا گیا، غیر کا مطلب علاوہ، المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر یعنی ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر غضب کیا گیا، ولا اور نہ ہی الضالین جو گمراہ ہوئے،
اے اللہ جو گمراہ ہوئے ان کے راستے پر بھی نہ چلانا، اور اے اللہ جن پر غضب کیا گیا ان کے راستے پر بھی نہ چلانا۔ تو دیکھیے قرآن مجید کی جامعیت کو دیکھیے کہ ایک آیت کریمہ کے اندر 3 لوگوں کا ذکر کر دیا گیا، ایک آیت کریمہ میں 3 طرح کے لوگوں کا، 3 گروہوں کا، 3 کیٹیگریز کا ذکر کر دیا گیا۔ پہلی وہ قسم ہے جن کے راستے پر چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں اور وہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اچھا وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ سورۃ النساء آیت نمبر 69 کے مطابق وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، شمار کیجئے وہ 4 طرح کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ آپ ہر نماز کے اندر ان کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں، کیا آپ کے علم میں ہے کہ وہ کون سے 4 طرح کے لوگ ہیں؟ پہلے من النبیین، انبیاء ہیں، والصدیقین، صدیقین ہیں، والشہداء، شہداء ہیں، والصالحین، اور اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ان 4 طرح کے لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں۔ جی یہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں انبیاء کے راستے پر چلانا، صدیقین کے راستے پر چلانا، شہداء کے راستے پر چلانا اور صالحین کے راستے پر چلانا۔ اب 2 طرح کی وہ گروہ ہیں ان کے راستے پر نہ چلنے کی دعا کرتے ہیں۔ وہ 2 کون ہیں؟ پہلی کیٹیگری ہے جن پر غضب ہوا، المغضوب علیہم، جن پر غضب ہوا، اور اس سے مراد کون ہے؟ یہود۔ یہود کی کیا خاصیت تھی کہ ان کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ بولیے ان کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا۔ اچھا اگلی جو تیسری آخری کیٹیگری ہے جن کے راستے پر نہ چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے، اور اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد ہے نصارہ، عیسائی۔ اس سے مراد نصارہ ہے، ان کے پاس عمل تھا، یہ عمل کرتے تھے لیکن علم کے بغیر کیا کرتے تھے، اکثر بدعات اور جہالات کے اندر یہ پڑے رہتے تھے، عمل کرتے تھے، اپنے آپ کو تھکاتے تھے لیکن علم کے بغیر۔ تو اللہ رب العزت نے ہماری امت کو یہ امتیاز عطا کیا الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں علم اور عمل دونوں کی توفیق عطا کی۔ تو ہمیں اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن کو علم دیا گیا، عمل نہیں کرتے تھے، یا جن کے پاس عمل تھا لیکن بغیر علم کے تھا، بلکہ ہماری امت کو درمیانی امت بنایا گیا جس کو علم اور عمل دونوں صفات کے ساتھ مزین کیا گیا۔ جی سورۃ البقرہ الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورۃ الفاتحہ مکمل کیا۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ البقرہ کی طرف۔ سورۃ البقرہ کے تعارف اور اس کی فضیلت کو جان لیجئے۔ قرآن مجید کی کل سورتوں کی تعداد 114 ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے۔ ان 114 میں سے 86 سورتیں وہ ہیں جو مکی دور میں نازل ہوئیں۔ مکی دور کا کیا مطلب ہے؟ ہجرت سے پہلے۔ آپ کے علم میں ہے نا، مکی صورتیں، مدنی صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ صورتیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں کی تعداد 86 ہے، اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں کی تعداد 28 ہے، 28۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جس صورت کو نازل کیا گیا وہ سورۃ البقرہ ہے۔ تو نزولی ترتیب کے اعتبار سے، یعنی قرآن مجید کے نازل ہونے کے یا سورتوں کے نزول کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 87 نمبر کی سورت ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لاتے ہیں، مدینہ منورہ میں اسلام کی پہلی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ اب اس چیز کی ضرورت تھی کہ ایسے اصول و ضوابط بنائے جاتے جن اصول و ضوابط کے مطابق ایک اسلامی ریاست جو ہے، ایک اسلامی کنٹری جس کی بنیاد پڑنے جا رہی ہے اسلامی ریاست، اس کے کیا اصول ہونے چاہیے۔ اب اس صورت کے اندر جہاں مسلمانوں کے مد مقابل کفار اور منافقین کا ذکر بالکل ابتدا کے اندر ہی موجود ہے، بنی اسرائیل یہود و نصارہ کا تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے، آنے والے سلائیڈز کے اندر آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں کے اندر۔ اسی طرح یہ بھی ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کا اپنے انبیاء اور رسل کے ساتھ رویہ کیا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ریاست کے اندر اصول کیا ہونے چاہیے، لین دین کے اصول کیا ہونے چاہیے، تجارت اور معیشت کے اصول کیا ہونے چاہیے، عبادات کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، تشریع کے یعنی شریعت کے کیا احکامات ہونے چاہیے۔ یہ
تمام چیزیں اس سورت کے اندر جمع کر دی گئیں۔ اور اگر آپ یہ سوال کریں کہ سورۃ البقرہ کا ٹاپک بتائیے، دیکھیں کوئی بھی قرآن مجید کی سورت ہے، اس سورت کا ایک ٹاپک ہوتا ہے، یہ ٹاپک ایک مرکز اور محور ہوا کرتا ہے، باقی سورت تمام سورت کے ٹاپک اس ایک ٹاپک کے ارد گرد گھومتے ہیں، اس ایک ٹاپک کے ارد گرد آپ کو گھومتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اگر آپ کہیں کہ سورۃ البقرہ کا کیا ٹاپک ہے، یہ جو مرکزی مضمون جسے آپ کہتے ہیں نا ایک مرکزی مضمون، سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امت محمدیہ کو ہدایت جیسی نعمت عطا کر کے امامت کے منصب پر فائز کیا گیا۔ امت محمدیہ کو ہدایت جیسی نعمت عطا کر کے امامت کے منصب پر فائز کیا گیا، جس کا ذکر اسی سورت کی آیت نمبر 143 143 میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا، امت وسط بنایا، عدل و انصاف والی امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شہیدہ۔ تو اس آیت کے اندر اس سورت کا یہ بنیادی موضوع بھی بتایا گیا، اور امت محمدیہ کو یہ جو فریضہ عطا کیا گیا بنی اسرائیل کے بعد امامت کا اور ہدایت کا، اس سورت کا یہ مرکزی مضمون ہے۔ تو اب ہم سورۃ البقرہ کی فضیلت کے اندر 3 احادیث کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس سورت کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ جی تو سورۃ البقرہ کی فضیلت کے اندر 3 احادیث۔ سب سے پہلی حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا الزہراوین، 2 چمکدار سورتوں کی تلاوت کرو، ان کو پڑھو۔ وہ کون سی ہیں؟ البقرہ و سورت آل عمران، بقرہ اور آل عمران۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمَا، بے شک یہ دونوں، یأتیان یوم القیامہ، یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن آئیں گی، کأنہما غمامتان، جیسے کہ یہ بارش والے بادل ہوں گے۔ اچھا کیا کریں گی آ کر؟ تو حاجانی اصحابہما، اپنے پڑھنے والوں سے، پڑھنے والوں کے بارے میں بحث مباحثہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو حاجان، اللہ رب العزت سے یعنی بحث مباحثہ، ان کی سفارش کریں گی کہ دنیا کے اندر یہ بندے ہمیں پڑھا کرتے تھے، اللہ ان بندوں کو بخش دے، یا جس انداز کے اندر بھی یہ بندوں کی سفارش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کو پڑھو، فإن أخذها برکہ، اس سورت کو پڑھنا، اس کا پکڑ لینا یہ برکت ہے، وترکها حسرہ، اور اس کو چھوڑ دینا یہ بڑی حسرت ہے، ولا تستطيعها البطلہ، اور جو جادوگر ہوتے ہیں، اس مراد سہارا لیا گیا البطلہ سے، جادوگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے سورۃ البقرہ کو پڑھنے کی۔ یہ پہلی حدیث کے اس کی فضیلت میں۔ دوسری حدیث دیکھیے ابو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو مقابر قبرستان مت بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جہاں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تیسری حدیث ہم لیتے ہیں، تیسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول کہ حضرت انس کا یہ قول ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ کان الرجل اذا قرأ البقرہ وآل عمران، جب ایک آدمی سورۃ البقرہ اور آل عمران کو پڑھ لیتا تھا تو کیا ہوتا؟ جد فینا، یعنی عظم، جو ہم نے سورۃ البقرہ اور آل عمران کو سیکھ لیتا وہ ہمارے اندر عظیم سمجھا جاتا، ہمارے اندر بزرگی والا سمجھا جاتا کہ ماشاءاللہ اس کو سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران آتی۔ یعد فینا عظیما، ہم اسے بڑا عظیم آدمی سمجھا کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں عد فینا ذا شان، ہم میں وہ بڑی شان و منزلت والا ہوتا کہ ماشاءاللہ اس بندے کو سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران آتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے اس کورس کے محض آنے والے 8-10 دنوں کے اندر انشاءاللہ ان دونوں صورتوں کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان صورتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ یقیناً ان صورتوں کو پکڑ کر رکھنا یہ برکت ہے، فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ، اور ان کو چھوڑ دینا یہ حسرت ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو حسرت والے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو ان صورتوں کی برکت کو حاصل کرنے والے ہیں۔ جی
اب ہم سورۃ البقرہ کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں. پہلی 5 آیات کو بتلا دیا گیا، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ آپ کے قرآن مجید کا مصحف کا دوسرا پیج ہے. ہم انشاءاللہ پیج بائی پیج مصحف کو یا قرآن مجید کو پڑھتے جائیں گے. دوسرا پیج ہے سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک ہے. اس کے اندر 3 مختلف موضوعات کے بارے میں گفتگو کی گئی. اس سورت کی ابتدا بھی بسملہ سے کی گئی. اللہ رب العزت کا نام ہے ذاتی اور 2 صفاتی نام ہے. قرآن مجید کا اعجاز کیا ہے، قرآن کی صفت کیا ہے، اور اسی طرح 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا. یہ 3 گروہ کون کون سے ہیں؟ متقین، کفار، منافقین. متقین، کفار، منافقین، ان 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا بالکل ابتدا کے اندر. جی تو پہلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم واللہ اعلم. حروف مقطعات ہے. مقطع کا لفظی مطلب ہوتا ہے جس کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جائے، جس کو ٹکڑوں میں پڑھا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع. ان حروف کو حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں ان میں آپ کیسے پڑھتے ہیں، الف لام میم، آپ نے ان کو ٹکڑوں میں پڑھا، الگ الگ کر پڑھا، تو یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات ہم ان کو کہتے ہیں. جی اور ان کا کیا مطلب ہے؟ واللہ عالم. ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب، کوئی شک نہیں، فیہ، اس میں، یعنی اس کتاب میں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، متقین کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے. اب دیکھیے کوئی بھی رائٹر ہے، مصنف ہے، وہ کتاب لکھتا ہے تو اس کے شروع میں یہ لکھ دیتا ہے کہ اگر آپ کو اس کے اندر کوئی بھی غلطی دکھائی ہو تو آپ پلیز ہماری رہنمائی کر دیجئے. حتیٰ کہ ہم بھی آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اس کورس کے اندر آپ کو کوئی بھی اگر غلطی دکھائی دیتی ہے جو ترجمے کے اندر یا پھر تفسیر کے اندر یا مضامین کے اندر، تو شاید وہ ٹائپنگ کی غلطی ہو یا ہماری کم علمی کی غلطی ہو، تو آپ ضرور ہماری رہنمائی فرمائیے. یقیناً ہر کوئی یہ کہتا ہے. لیکن قرآن مجید یہ عظمت والی کتاب، یہ اللہ کا کلام، اللہ اکبر، اس کے بالکل ابتدا کے اندر یہ کہہ دیا گیا کہ یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کو اس نیت سے مت پڑھنا کہ تم اس میں شک و شبہ یا کوئی نیگیٹو بات یا کوئی منفی چیز تلاش کر سکو. ہاں اس کو پڑھنا ہدایت کی نیت سے، پھر دیکھنا تمہیں ہدایت ملتی ہے یا نہیں ملتی. تو یہ بالکل شروع کے اندر بتلا دیا گیا ہدل للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اور دوسرے مقامات پر اللہ رب العزت نے ہدل للناس کہا کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اس وجہ سے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ آپ کا قرآن تو صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، نہیں. دوسری جگہ پر ہدل للناس بھی کہا گیا تو صرف متقین نہیں بلکہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہاں جو متقین ہوتے ہیں وہ بہترین انداز میں اس قرآن مجید سے ہدایت کو حاصل کرتے ہیں. تو یہ قرآنی اعجاز ہے. اور قرآن کی صفت کیا ذکر کی گئی؟ ہدن، یعنی قرآن کی صفات کو بھی شمار کیجئے. قرآن کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے. ہدن، یہ ہدایت ہے، یہ رہنما کتاب ہے، یہ انسانیت کی رہنمائی کرنے والی ہے. ذرا غور کریں، سورۃ الفاتحہ میں آپ نے اللہ سے کیا دعا کی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی عطا کر دے، ہدایت عطا کر دے. اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کی بالکل دوسری آیت کے اندر ابتدا کے اندر بتلا دیا کہ وہ جس ہدایت کا تم نے سوال کیا تھا تو یہ ہے سورۃ البقرہ اور یہ ہے قرآن مجید جو کہ تمہاری ہدایت ہے، ہدی للمتقین. تو یہ قرآن مجید، یہ کتاب تمہاری ہدایت والی کتاب ہے. جس ہدایت کا تم نے سوال کیا اس ہدایت کا سلیبس یہ کتاب ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اگر ہم اپنی دعا کے اندر مخلص ہیں جو ہم سورۃ الفاتحہ میں کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم قرآن مجید کی ہدایت کو لیں گے. اور اگر ہم ہدایت کی دعا تو کرتے ہیں ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے وقت، لیکن ہم قرآن مجید کی طرف رجوع نہیں کرتے، تو پتہ یہ چلا کہ ہم ہدایت کی دعا کرنے میں خالص نہیں ہے. تو یہ ہدایت کا سلیبس ہے جس کو پڑھنے کی، مبارک راتوں میں جس کو پڑھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا کی. جی اس پیج کا جو تیسرا ٹاپک ہے، 3 طرح کے گروہوں کا ذکر کیا گیا. ان میں سے پہلے گروہ کا ذکر اس پیج میں ہے اور جو اگلے دونوں گروہ ہیں کفار اور منافقین، ان کا ذکر اگلے پیج کے اندر آ رہا ہے. جی تو میرے ساتھ ترجمہ سنیے، ساتھ ساتھ لکھیے. الذین، اس کو پچھلی آیات کے ساتھ جوڑیے، دیکھیں متقین کا ذکر چاہ رہا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. الذین، جو لوگ
یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیبی غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز، ومما رزقناہم اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، من قبلکا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علی ھدی جو ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ سلیس ترجمہ ہم یہ کر سکتے ہیں، اولئک اور ہم دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، مطلب یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے ان 3 آیات میں اللہ رب العزت نے متقین کی 5 صفات کو ذکر کیا۔ یہ متقین جو فلاح پانے والے ہیں اور یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، ان کی 5 صفات کو ذکر کیا۔ میرے ساتھ شمار کیجئے کون سی صفات ہے، آپ نمبرنگ لگا لیجئے، آپ کو یاد رہے گا۔ پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری ویقیمون الصلاۃ۔ تیسری ومما رزقناہم ینفقون۔ تیسری کیا ہے کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کرتے ہوئے یہ احساس بعد میں آئے کہ میں خرچ کر رہا ہوں، یہ احساس پہلے آئے کہ اللہ کا ہی دیا ہوا مال ہے۔ دیکھیں نا، اللہ نے پہلے کیا ذکر کیا؟ جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنا بعد میں ہے، اللہ کی عطا پہلے ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ جو اس سے محروم ہیں آپ اس رزق کو ان کے اندر بھی خرچ کیجئے، چاہے زکوٰۃ کی صورت میں، چاہے صدقات کی صورت میں، یا اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں۔ جی، یہ ان لوگوں کی تیسری صفت آ گئی کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور 5ویں صفت کیا ہے؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ دنیا میں تو ماشاءاللہ نمازیں قائم کرنے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، غیب پر ایمان لانے والے ہیں، دنیا میں تو یہ ہے، لیکن آخرت پر بھی ایمان لانے والے ہیں، آخرت پر بھی ایمان لانے والے ہیں۔ اب دیکھیں جو 5 صفات والے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے 2 گواہیاں دے دی۔ پہلی یہ کہ اولئک علی ھدی من ربہم یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور دوسری وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ جی، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے 2 صفحات کو مکمل کیا۔ تیسرے صفحے کی طرف جاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا تیسرا جو پیج ہے، اس پیج میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 16 تک ہم ان 10 آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ اوورآل اس پیج کے اندر کفار کے بارے میں گفتگو کی گئی ابتدا کی 2 آیات میں، اور اگلی 8 آیات میں منافقین کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ منافقین یہ کون لوگ ہیں اور ان کی صفات کیا ہیں؟ صفات قبیحہ، ان کی جو بری صفات ہیں وہ کیا ہیں؟ منافقین کی صفات کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ تو یہ اوورآل اس پیج کے ٹاپک ہیں۔ اب ہم دیکھیں، پہلے ہم ہر پیج کے اس طرح ٹاپک دیکھا کریں گے کہ اس پیج کو ہم کتنے ٹاپکس کے اندر، مضامین کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم 1 بائی 1 ان ٹاپکس کو پڑھا کریں گے۔ جی، اس پیج کا جو پہلا موضوع ہے وہ کفار اور ان کی حالت اور ان کا انجام۔ ترجمہ سنیے، ان الذین بے شک وہ لوگ جو، یا جنہوں نے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، یعنی ان کفار پر، اانذرتا کہ آپ ڈرائیں، ہم ان کو یعنی ان کفار کو، ام یا لم تنذرہم آپ انہیں نہ ڈرائیں، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان پر برابر ہے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ نے مہر لگا دی،
علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کی سماعتوں پر، ان کے دلوں پر اور ان کی سماعتوں پر مہر ہے، وعلی ابصارہم اور ان کی بصارتوں پر، ان کی آنکھوں پر کیا ہے؟ غشاوۃ پردہ ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جی اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کفار کے دلوں پر تو اللہ نے مہر لگا دی، تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ جو سوال تقریباً تقدیر کی طرف بھی لوٹتا ہے۔ تو یاد رکھیے کفار کے دلوں پر جو مہر لگی تھی یہ ان کے کفر کی وجہ سے لگی تھی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کا بدلہ تھا، ان کا انجام تھا کہ اسلام کی مسلسل مخالفت کرنے کی وجہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تکالیف دینے کی وجہ سے اور حق بات کو جان لینے کے بعد بھی تکبر، بغض، حسد اور اناد کی وجہ سے اس حق بات کا انکار کرنے اور اس کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انجام کے طور پر ان کے دلوں پر کیا کر دی؟ مہر لگا دی۔ تو یہ جو دلوں پر مہر ہے یا سماعتوں پر مہر ہے یا آنکھوں پر پردہ ہے، یہ ان کی سزا کے طور پر ہے جو انہیں ان کے کفر اور حق بات کو جان لینے کے بعد اس کا انکار کرنے کے سبب ان کو جو دی گئی۔ جی دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں کل 3 آیات ہیں، منافقین کا ذکر شروع ہو چکا ہے۔ ہم نے کہا ہدایت، دیکھیں قرآن کی جو ہدایت ہے اس کے بارے میں 3 ہی، یعنی اس ہدایت سے متعلق 3 ہی طرح کے گروہ ہیں۔ پہلا متقین کے جو ہدایت لینے والے ہیں، دوسرا کفار کا جو صریحاً انکار کرنے والے ہیں، اور تیسرا منافقین کا ہے جو دلوں سے انکار کرنے والے ہیں لیکن زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے۔ ٹھیک ہے جی وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من یقولو جو کہتے ہیں، من کا مطلب جو، یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وما ہم اور نہیں ہے وہ بمؤمنین ایمان لانے والے، کہتے ہیں ایمان لائے لیکن نہیں ہے وہ ایمان لانے والے، مطلب زبان سے کہتے ہیں لیکن دل سے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم اپنی نفسوں کو، وہ تو بس اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا اللہ نے ان کے مرض کو زیادہ کر دیا، ان کے دلوں میں بیماری تھی، مرض تھا، تو اللہ نے ان کے مرض کو زیادہ کر دیا۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے یعنی ان منافقین کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ کون سا عذاب ہے؟ دردناک۔ بیما با کا یہاں مطلب ہے سبب، وجہ بتانے کے لیے، اور یہ قرآن مجید میں کثرت سے یہ با یوز ہوتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ ما کانوا یکذبون جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے اس کے سبب ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کے دلوں میں مرض تھا، اللہ رب العزت نے ان کے مرض کے اندر اور اضافہ کر دیا اور ان کو زیادہ کر دیا۔ مختصر تفسیر کی طرف دیکھیے، یہ جو آیات ہیں منافقین، ان کی صفات قبیحہ اور ان کا انجام کیا ہے۔ یہاں پر بھی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ منافقین کے مرض کو اللہ نے زیادہ کر دیا، تو یہ بطور سزا کے ہے، یعنی ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری موجود تھی، اللہ رب العزت نے اس کو اور بڑھا دیا بطور سزا کے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور وجہ کیا ہے دردناک عذاب کی؟ کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، دل میں کچھ رکھتے تھے، زبان پر کچھ لاتے تھے، ان کا نفاق تھا، وہ حق بات کو چھپا لیا کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے مسلمانوں سے کہ ہم ایمان لائے، اس کے سبب اللہ رب العزت نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار
کر رکھا ہے. اچھا محترم سامعین، یاد رکھیے کہ یہ جو یہاں پر نفاق بیان ہو رہا ہے، اس نفاق کا تعلق عقیدے کا نفاق ہے. آپ کے علم میں ہے حدیث کے اندر بہت سے اعمال کو نفاق کہا گیا. دھوکہ دینے کو نفاق کی علامت کہا گیا، جھوٹ بولنے کو نفاق کی علامت کہا گیا، خیانت کرنے کو نفاق کی علامت کہا گیا، گالی گلوچ دینے کو نفاق کی علامت کہا گیا. تو یہ جو نفاق کی علامتیں بیان ہوئی ہیں، یا یہ جو آپ کہہ لیجئے کہ اعمال بیان ہوئے ہیں، جھوٹ بولنا یا گالی دینا یا خیانت کرنا، دھوکہ دینا، ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ نفاق ہے. تو یہ نفاق جو ہے یہ عمل کا نفاق ہے یا نفاق کی نشانی ہے. لیکن عقیدے کا نفاق کیا ہے؟ جو مدینہ کے اندر منافقین کا نفاق تھا کہ دلوں میں کفر چھپانا اور زبانوں پر اسلام لے کر آنا. بولے یہ کیا ہے؟ یہ عقیدے کا نفاق ہے، یہ عقیدے کا نفاق ہے. جی تیسرے موضوع کی طرف چلیے. منافقین کا ہی ذکر چاہ رہے ہیں، ان کی چند اور صفات بیان ہو رہی ہیں ان 3 آیات کے اندر بھی. وَإِذَا، اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے یا ان کے لیے، یعنی منافقین سے کہا جاتا ہے کیا؟ لا تفسدوا، مت فساد پھیلاؤ، مت فساد کرو، فی الارض، زمین میں. قالوا، وہ کہتے ہیں، انما، بس. انما کا کیا مطلب ہے؟ بس. یعنی اب جو بات ہے نا، اصل بات تو یہ ہے. وہ کہتے ہیں بس، نحن، ہم، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا الا، خبردار، الا، خبردار، متنبہ ہو جاؤ. انہم، بے شک وہ، یعنی منافقین، ہم المفسدون، وہی ہے فساد کرنے والے. ولیکن، اور لیکن، لا یشعرون، نہیں وہ شعور رکھتے. وہ فساد کرنے والے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے. وَإِذَا، اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، آمینو، ایمان لاؤ. آمینو، ایمان لاؤ. دیکھیں میم پر جب زبر ہوگی تو وہ فعل ماضی ہو جائے گا، مطلب ایمان لائے. لیکن جب میم کے نیچے زیر ہے آمینو، تو یہ آرڈر کا صیغہ ہے، آرڈر کا لفظ ہے. مطلب جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما، جیسے، آمن الناس، لوگ ایمان لائے. قالوا، وہ کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما، جیسے، آمن السفہاء، بیوقوف لوگ ایمان لائے. کیا ہم ویسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے. الا، خبردار، جان لو، انہم، بے شک وہ، یعنی وہ منافقین، ہم السفہاء، وہی ہیں بیوقوف. ولیکن، اور لیکن، لا یعلمون، وہ علم نہیں رکھتے. یہ جو منافقین ہیں یہی بیوقوف ہے لیکن علم نہیں رکھتے. اللہ اکبر. یہاں پر اللہ رب العزت نے منافقین کی 2 صفات ذکر کی. پہلی کہ یہ فسادی ہیں، الا انہم ہم المفسدون، فسادی ہے، اور لا یشعرون، شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے. دیکھیں ایک انسان جو فساد پھیلاتا ہے لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں فساد پھیلا رہا ہوں، یہ فساد پھیلاتے ہیں اور ان کو عقل و شعور ہی نہیں ہے کہ یہ فساد کر رہے ہیں. یہ اپنی طرف سے بہت سمجھدار بن رہے ہیں، دوسروں کو یہ بیوقوف سمجھ رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا کہ یہ فساد پھیلانے والے ہیں. دوسری صفت کیا ذکر ہوئی؟ کہ یہ بیوقوف بھی ہے، کہ یہ بیوقوف بھی ہے. دیکھیں اپنے آپ کو کفر میں رکھ کر، ایمان کا اظہار کر کے، مسلمانوں کو دھوکہ دے کر ان کو بیوقوف سمجھنے والا حقیقت میں اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا تھا. اور وہ مدینہ کے منافقین کی مثال ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم صحابہ کرام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر ایمان کا اظہار کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، دلوں کے اندر کفر ہے. ان کو کیا پتا دلوں کے اندر کفر ہے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا کہ یہی بیوقوف لوگ ہیں. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، ایک تو بیوقوف ہی کرتے ہیں، بیوقوف ہے، دوسرا علم بھی نہیں رکھتے، دوسرا علم بھی نہیں رکھتے. تو دیکھیں یہاں پر بتا دیا گیا.
منافق وہ جو زبان سے اسلام کا اقرار کرے لیکن سینے کے اندر کفر یا عقائد یا کفر کو چھپا کر رکھے، وہ منافق۔ کافر جو کھلے عام یعنی دل سے بھی اور زبان سے بھی اسلام کا انکار کرے، اور مشرک جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہوتا ہے، یعنی مشرک بھی کافر ہی ہوتا ہے جو اللہ کا انکار کرنے والا یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے والا ہوتا ہے۔ تو صفحہ نمبر 3 ہے، اس کے آخری ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، جس ٹاپک کے اندر 3 آیات کو بیان کیے گیا، آیت نمبر 14، 15، 16۔ پہلے ان تینوں آیات کے ترجمے کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی مختصر تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بات ابھی بھی منافقین کی چل رہی ہے۔ وَإِذَا، اور جب، لَقُوا، ملتے ہیں، یعنی یہ منافقین جب ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب الگ ہوتے ہیں، کہاں الگ ہوتے ہیں؟ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیاطین کی طرف، قالوا، کہتے ہیں، اِنَّا، بے شک ہم، مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ ہیں۔ جب اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ انما، بس، نحنو، ہم، مستہزئون، مذاق کر رہے تھے، استہزاء کر رہے تھے۔ ہم نے جو مسلمانوں کو جا کر یہ کہا نا کہ آمنا، ہم تو وہ بس مذاق کر رہے تھے، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا استہزاء کرتا ہے، بہم، ان کا یعنی ان منافقین کا، وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ ان کو ڈیل دیتا ہے، اللہ ان کو مہلت دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے، فی طغیانہم، وہ اپنی گمراہی میں، یعمہون، اندھے بھٹکتے ہیں۔ جیسے کوئی اندھا جب اسے راستے کا پتہ نہ چلے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ دائیں جائے بائیں جائے کہاں جائے، تو بالکل یہ منافقین کی مثال ہے اس اندھے کی طرح جو بھٹکتا پھرتا ہے۔ تو یہ منافقین بھی بھٹکتے پھرتے ہیں اپنی گمراہی کے اندر۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا، خرید لیا، الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے۔ با کا یہاں کیا مطلب ہوگا؟ بدلہ۔ ایک با کا مطلب ہم نے پہلے پڑھا تھا سبب، یہاں پر با کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ بدلہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت، اچھا جب یہ خرید و فروخت کی تو کیا انہیں بڑا فائدہ ہوا؟ اللہ نے فرمایا فما ربحت تجارتہم، ان کی یہ تجارت اس نے انہیں فائدہ نہیں دیا۔ یہ ان کی تجارت، ربا کہتے ہیں نا جس کے اندر اضافہ ہوتا رہے، ان کی یہ تجارت نے انہیں فائدہ نہیں دیا، اضافہ نہیں ہوا ان کی اس تجارت میں۔ وما كانوا، اور نہیں تھے وہ، مہتدین، ہدایت یافتہ، نہ تو انہیں دنیا میں کوئی فائدہ ہوا اور نہ ہی وہ ہدایت پر آ سکے۔ آیات کی مختصر تفسیر کی طرف دیکھیں، اس میں منافقین کے دو رخے پن کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دو رخا کس کو کہتے ہیں؟ جس کے دو رخ ہوں، ایک اس طرف ایک اس طرف۔ مطلب جب کفار کی طرف جاتے یعنی مدینہ میں بسنے والے یہود کی طرف جاتے یا اپنے بڑے شیاطین کی طرف جاتے جو منافقین کے سردار تھے، تو ان سے جا کر یہ کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ جو مسلمانوں سے ہم نے یہ کہا نا کہ ہم ایمان لائے ہیں، یہ تو بس ہم مذاق کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جب مسلمانوں کے پاس آتے تو آ کر کیا کہتے کہ ہم ایمان لائے، مسجد نبوی میں آتے، نمازیں پڑھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کیا کرتے۔ آپ اس سے نفاق کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، نفاق کی شدت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھ لیجئے 3 گروہوں میں سے جو سب سے تفصیلی گفتگو کی گئی وہ منافقین کے بارے میں کی گئی۔ متقین کے بارے میں تقریباً 3-4 آیات میں گفتگو کی گئی، کفار کے بارے میں صرف 2 آیات میں گفتگو کی گئی، لیکن منافقین کے بارے میں 10 سے زیادہ آیات میں گفتگو کی گئی۔ آنے والے پیج میں بھی ان کا ذکر چل رہا ہے، ان کی مثالیں چل رہی ہیں۔ تو یہ منافقین ہیں، ان کا یہ نفاق اتنا شدید تھا جو کفر سے بھی زیادہ اسلام کے لیے نقصان کا باعث ثابت ہو سکتا تھا، کہ یہ اوپر سے تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن دل سے یہ اسلام اور مسلمانوں کو شدید ناپسند کیا کرتے تھے، اور یہ اسلام اور مسلمانوں کو یہ مسلمانوں کو بیوقوف سمجھا کرتے تھے
کہ ہم جو ان کو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں تو یہ تو بڑے بیوقوف ہیں. حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اصل میں یہ بیوقوف ہے لیکن انہیں علم بھی نہیں ہے. جی صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کر کے ہم اس پیج کو مکمل کرتے ہیں اور وہ آیت نمبر 15 کی یہ جو الفاظ ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اللہ ان کا استہزاء کرتا ہے. تو یہ یاد رکھیے جو اللہ رب العزت کے لیے ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں استہزاء کا، تو یہ ان کے استہزاء کے مقابلے میں ہے. نعوذ باللہ یہ اللہ رب العزت کی صفت نہیں ہے. یعنی ہم ابتدا کے طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ استہزاء کرنے والا ہے، بلکہ وہ جو منافقین کا استہزاء تھا اللہ رب العزت اس کے مقابلے میں ان کا استہزاء کرنے والا ہے. تو یہ جب بھی یہ ایسی صفت ہے یا پھر 30ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت کے لیے مکر کی صفت ہے، چال چلنا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تو وہاں پر بھی یہ جو مکر ہے یہ چال چل رہا ہے یہ ان کی چال کے مقابلے میں ہے. اور اسی طرح یہاں پر استہزاء کا ذکر ہے جیسا کہ تفاسیر کے اندر اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی گئی ہے. جی تو اللہ رب العزت کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے 3 صفحات کو مکمل کیا. سورۃ البقرہ کے پیج نمبر 4 صفحہ نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں. اس پیج میں آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 24 تک، آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 24 تک اس میں 7 آیات کو بیان کیا گیا. ان 7 آیات کو ہم نے 4 موضوعات میں تقسیم کیا. ابتدا کے 2 موضوعات کے اندر اس میں 2 مثالیں بیان کی گئیں، آگ کی مثال اور بارش کی مثال. بات ابھی بھی منافقین کی چل رہی ہے، انہی کے لیے یہ مثالیں بیان کی گئی ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب 3 گروہوں کا ذکر کر لیا، متقین کا، کفار کا، منافقین کا، تو پھر قرآن مجید کی دعوت کو سامنے رکھا کہ قرآن کی دعوت کیا ہے. ٹھیک ہے جی، قرآن کی دعوت کیا ہے؟ تمام کے لیے، متقین کے لیے بھی یہ دعوت ہے، کفار کے لیے بھی دعوت ہے اور منافقین کے لیے بھی دعوت ہے. اور اگر اس دعوت کو نہیں مانتے تو پھر اللہ نے چیلنج کر دیا، اس چیلنج کو قبول کرو. اور اگر چیلنج نہیں تو پھر اللہ نے جو آگ تیار کر رکھی ہے اس آگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو سٹیپ بائی سٹیپ ہم چلتے ہیں پہلے ٹاپک کی طرف. پہلا ہمارا جو سب سے ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے جی، وہ ٹاپک ہے آگ کی مثال. وہ کیا ٹاپک ہے؟ آگ کی مثال. مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے، کمثل مثال جیسی ہے، کا کیا مطلب ہے؟ جیسی. کما کا کیا مطلب ہے؟ جیسے. کا جیسی، مثل مثال ہے، الذی اس شخص کی جس نے استوقد جلایا، نارن آگ کو، فلما پس جب، اضاءت اس آگ نے روشن کر دیا. النار کا لفظ عربی میں مؤنث ہے، اس وجہ سے فعل ماضی مؤنث آیا. اضاءت جب اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ جو اس بندے کے ارد گرد تھا، اس آگ نے اس بندے کے ارد گرد روشن کر دیا، آگ بلند ہو گئی، روشنی سے اس کو سب دکھائی دینے لگا. تو کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے گیا، اللہ ان کی روشنی کو لے گیا، ان کی آنکھوں کی بصارت کو لے گیا. وَتَرَكَهُمْ، اور چھوڑ دیا، ہم ان کو یعنی ان منافقین کو، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے، نہیں وہ دیکھتے. سمن، اچھا یہ جو 3 لفظ ہیں سمن بکمن عمیون، مجھے یاد ہے جب میں بھی پڑھا کرتا تھا تو ان تینوں الفاظ کے میننگ آپس میں مکس ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے جی. تو چلے تینوں کو یاد رکھنے کے لیے ہم ایک آسان سا ایک کلیہ اور قاعدہ سمجھ لیتے ہیں. سمن آپ کی اردو زبان میں سننا، سننا سین سے ہے نا، تو سمن کا مطلب ہے جو سن نہیں سکتے، مطلب بہرے ہیں. سمن سن نہیں سکتے. بکمن بول نہیں سکتے، با سے بکمن با سے بول نہیں سکتے. اور عمیون جو آخری بچہ وہ اندھے ہیں. عین ان کا مطلب ہوتا ہے عمیون دیکھ نہیں سکتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فہم لا یرجعون پس وہ نہیں لوٹیں گے. یہ وہ شدید قسم کے منافقین ہیں جن کے بارے میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ نہیں لوٹیں گے. اگلی جو مثال ہے نا بارش کی، اس میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لوٹنے کا رستہ رکھا، لیکن ان کے بارے میں بتا دیا کہ یہ نہیں لوٹیں گے، یہ شدید قسم کا نفاق رکھنے والے، یا جو منافقین کے اعلیٰ درجے کا نفاق رکھنے والے تھے ان لوگوں کے اندر. اس سے مراد وہ ہے کہ یہ تو بہرے ہیں، گنگے، اندھے ہیں، ان کے لوٹنے کی کوئی امید نہیں ہے.
تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے کون سی مثال کو بیان کیا؟ آگ کی مثال کو بیان کر دیا. جی دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، بارش کی مثال. او یا کصیب، بارش کی طرح، من السماء، آسمان سے، فیہ، اس میں یعنی اس بارش میں، ظلمات، اندھیرے ہیں، ورعد، اور کڑک ہے. رعد اس بجلی کو کہتے ہیں جس کی آواز سنائی دیتی ہے. وبرق، اور چمک ہے. برق اس بجلی کو کہتے ہیں جس کے اندر چمک ہوتی ہے. اسی سے آپ کی اردو زبان میں لفظ ہے برقی آلات، یعنی چمک والے جن سے روشنی ہوتی ہے. دوبارہ، او یا کصیب، بارش کی مانند، بارش کی طرح، بارش جیسے، من السماء، آسمان سے، فیہ، اس میں، ظلمات، اندھیرے ہیں، ورعد، اور کڑک ہے، وبرق، اور بجلی ہے، برق ہے، یجعلون، وہ بناتے ہیں، ڈالتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو ڈالتے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں. فی کا مطلب میں، آذان کان، ہم ان کے یعنی ان کے اپنے کانوں میں، وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں. من الصواعق، صاعقتن کی جمع، من الصواعق، صواعق اس بجلی کو کہتے ہیں جو گرتی ہے. آسمانی بجلی جو زمین پر آ کر گرتی ہے، آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں کسی درخت پر یا کسی بلڈنگ پر، اونچی جگہ پر، وہ بجلی جو پڑتی ہے، گرتی ہے، اس کو صواعق کہتے ہیں. اچھا، وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، من الصواعق، بجلی کے ڈر سے، یا اس بجلی سے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے، موت سے ڈرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیتے. واللہ، اور اللہ، محیط، گھیرے ہوئے ہیں، بالکافرین، کافروں کو. یکادو، قریب ہے، البرق، یہ آسمانی بجلی، البرق بجلی، یخطف، اچک لے، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو. کیا مطلب اچک لے؟ مطلب چندیا دے. آپ کے علم میں نا، جب آپ اندھیرے میں ہوتے ہیں، ایک دم سے لائٹ جلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ جو آنکھیں ایک دم بند ہو جاتی ہیں، تو قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی آنکھوں کو چندیا دے، ان کی آنکھوں کو اچک لے. کلما، جب کبھی، اضاء، روشنی ہوتی ہے، لہم، ان کے لیے، مشو، وہ چل پڑتے ہیں، فیہی، اس میں. جب روشنی ہوتی ہے تو روشنی میں چل پڑتے ہیں. وَإِذَا، اور جب، اظلم، اندھیرا ہوتا ہے، علیہم، ان پر، قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں. اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں. اللہ نے فرمایا، یہ دیکھیں یہاں سے وہ مراد ہے کہ اللہ نے ان کے لیے ایک دروازہ کھلا چھوڑا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو اللہ لے جاتا، لَذَهَبَ، تو اللہ لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ، ان کی سماعتوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بصارتوں کو، ان کی آنکھوں کو. ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے. بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. جی تو دیکھیں یہاں پر بارش کی مثال کو بیان کیا گیا ہے. اس مثال کو اچھی طرح سے سمجھیے. یہ جو مثال ہے، بارش کی مثال، اللہ رب العزت نے منافقین کے لیے یہ مثال بیان کی کہ یہ منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ ایک اندھیری رات ہے جس کے اندر آسمانی بجلی بھی چمک رہی ہے، کبھی روشنی ہوتی ہے، کبھی بجلی کا ڈر ہے، بجلی گرنے کا ڈر ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ جو آسمانی بجلی ہے یعنی روشنی، یہ جو برق جس کو کہا گیا، یہ مسلمانوں کو ملنے والے مختلف انعامات تھے. کبھی غزوہ بدر کے اندر فتح، کبھی دیگر کسی غزوے کے اندر ملنے والی فتح، غزوہ احزاب کی فتح. تو جب کبھی منافقین یہ دیکھتے ہیں نا کہ مسلمانوں کو کوئی نعمت ملی تو مسلمانوں کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب دیکھتے ہیں کہ اسلام پر یا مسلمانوں پر کوئی وقت آیا، جیسا کہ احد کے معرکے میں نقصان پہنچا، جب دیکھتے ہیں کہ مسلمان پر کوئی وقت آیا تو پھر قوم کھڑے ہو جاتے ہیں.
یہ کیا ہوتا ہے؟ تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے. اب تو مسلمانوں پر آزمائش آئی، اب پتہ نہیں یہ بچیں گے یا نہیں بچیں گے، اب ان کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا. اللہ اکبر. لیکن یہ جو منافقین ہیں ان کے اندر اگر آپ غور کریں تو جو دنیاوی لالچ کا عنصر ہے وہ زیادہ ہے پہلے آگ والی مثال کے مقابلے میں. تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیا کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعتوں کو لے جاتا، یعنی اللہ لے کر نہیں گیا، وہ قدیر ہے. صرف قدیر کا یہاں پر یہی مقصد ہے، وہ قادر ہے، وہ لے کر جانا چاہتا تو وہ لے جاتا تھا، لے جاتا، لیکن اللہ رب العزت نہیں لے کر گیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. دیکھیں نا، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کیا کہہ دیا؟ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ. لیکن ان کے بارے میں کیا کہا؟ اگر اللہ چاہتا تو اللہ ان کی سماعتوں اور بصارتوں کو لے جاتا، مطلب اللہ لے کر نہیں گیا. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. جی، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں 3 گروہوں کا تفصیل سے ذکر پڑھ لیا. متقین کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، ہم نے کفار کے بارے میں پڑھ لیا، ہم نے منافقین کے بارے میں تفصیلاً پڑھ لیا. اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سب سے پہلی جو دعوت ہے لوگوں کے سامنے اس دعوت کو رکھا جسے قرآنی دعوت کہتے ہیں. اور یہ دعوت ان تمام گروہوں کے لیے ہے. متقین کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے، کفار کے لیے بھی یہ دعوت ہے، اور منافقین کے لیے بھی یہ دعوت ہے. پہلے ترجمہ سنتے ہیں دونوں آیات کا، پھر مختصر تفسیر کی طرف چلتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقا، پیدا کیا، کم، تمہیں، والذین، اور ان لوگوں کو جو، من قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، ڈر جاؤ، تم تقوی کو اختیار کرو. الذی، جس نے، جعل، بنایا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو، فراشن، بچھونا، اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، والسماء، اور آسمان کو، بناءً، چھت بنا دیا، وانزل، اور نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، فاخرج، لہذا نکالا، بھی، اس پانی سے، من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقاً، رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا تجعلوا، پس مت تم بناؤ، نہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادا، شریک، وانتم، اور تم، تعلمون، جانتے ہو، تم جانتے ہو اللہ رب العزت کے لیے شرکا، اللہ کے لیے شریک مت بناؤ. تو محترم سامعین، سامعات، یہ قرآن مجید کا وہ مقام ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 جہاں پر اللہ رب العزت نے باقاعدہ جو توحید کی دعوت ہے اس کو لوگوں کے سامنے رکھا کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، تمام روح انسانیت کو یہ خطاب ہے. تمام روح انسانیت کو کیا خطاب ہے؟ کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. اللہ اکبر. اب دیکھیں نا، یہاں پر اللہ نے عبادت کی دعوت دی اور ساتھ اللہ رب العزت نے پیدائش کا ذکر کر دیا. اللہ رب العزت نے عبادت کی دعوت دی اور زمین و آسمان کا ذکر کر دیا کہ وہ اللہ جو زمین کو پیدا کرنے والا ہے، زمین کو فرش بنانے والا ہے، وہ اللہ جو آسمان کو چھت بنانے والا ہے. اللہ اکبر. وہ اللہ جو آسمان سے پانی کو نازل کرنے والا ہے، اس پانی سے پھلوں کو نکالنے والا ہے. تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ. تو یہ دیکھیے اللہ رب العزت نے نشانیاں بیان کی. انسان کی پیدائش کتنی بڑی نشانی ہے. پہلے انسانوں کی پیدائش، اس روئے زمین پر آج تک جتنے انسان آئے ان کی پیدائش. کوئی ہے ایسی سائنس کی تحقیق جو یہ بتا سکے کہ اس روئے زمین پر کتنے انسان آئے؟ ان سب کو پیدا کرنے والا کون تھا؟ اللہ، جس نے تمہیں اور تم سے پہلے انسانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، آسمان سے پانی نازل کیا اور اس سے تمہیں رزق عطا کیا. دوسرے مقام پر اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے پانی کے ذریعے ہر چیز کو زندہ کیا. ہر چیز کی زندگی پانی سے ہے.
اگر پانی ہے تو زندگی ہے اور پانی نہیں تو زندگی بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے عبادت کی دعوت دی اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اپنی جو نشانیاں ہیں بڑی بڑی نشانیاں اللہ رب العزت نے ان کو بیان کر دیا کہ شاید یہ لوگ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. جی آخری ٹاپک کو دیکھتے ہیں اس پیج کے. وَإِن كُنتُمْ اور اگر تم ہو فی ریبن شک میں مما اس سے جو من کا مطلب سے ما جو اگر تم شک میں ہو اس سے جو نزلنا ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے بندے پر یا ہمارے بندے پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا اگر تم اس سے شک میں ہو تو کیا کرو فَأْتُوا بِسُورَةٍ ایک سورت لے آؤ. اگر تمہیں شک ہے تو پھر تم بھی ایسی ایک سورت لے آؤ من مثلہ اس جیسی اس کی مثال اس جیسی. وَدْعُوا اور بلاؤ واو کا مطلب اور ادعو بلاؤ پکارو شہداءکم اپنے مددگاروں کو اپنے گواہوں کو من دون اللہ جو اللہ کے علاوہ ہے جو اللہ کے علاوہ تمہارے مددگار ہیں ان کو بلاؤ. ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فا کا مطلب پس ان اگر لم تفعلوا تم نہ کر سکو پس اگر تم نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا تو ڈر جاؤ النار اس آگ سے الَّتِي جو وقودها اس کا ایندھن ہے الناس لوگ والحجارت اور پتھر اعدت اس آگ کو تیار کیا گیا ہے للکافرین کافروں کے لیے اس آگ کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے. تو دیکھیے یہ وہ مقام ہے پیج نمبر 4 پر جہاں پر اللہ رب العزت نے پہلے چیلنج کو ذکر کیا. آنے والی صورتوں کے اندر آپ دیکھیں گے مزید 2 چیلنج کو بھی ذکر کیا گیا قرآن کی جیسی صورتیں یا قرآن کی جیسی آیات لانے کے لیے. تو یہ سب سے پہلا مقام ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے ایک صورت کا چیلنج دیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو تم اس سے پہلے دیکھیں دعوت بیان ہوئی اگر تم اس دعوت کو نہیں مانتے تو پھر اور شک کرتے ہو تو پھر اس قرآن کی مانند ایک صورت لے کر آؤ اور اگر نہ لا سکو اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ ہرگز تم نہیں لا سکو گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ اس کے اندر قوت دیکھیے اس بیان کے اندر قوت دیکھیے کہ تم ہرگز نہیں لا سکو گے. اگر نہ لا سکو قرآن کی مانند ایک صورت اور ہرگز نہیں لا سکو گے تو پھر آگ سے ڈر جاؤ. اس کو کہتے ہیں وعید. وعید کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے ڈراوا. پھر آگ سے ڈرایا گیا کہ اگر تم نہ لا سکو اور ہرگز نہیں لا سکو گے تو پھر تمہیں آگ سے ڈرنا چاہیے جو اللہ رب العزت نے کفار کے لیے تیار کر رکھی ہے. وہ آگ جو اللہ رب العزت نے کفار کے لیے تیار کر رکھی ہے. جی اچھا یہاں پر آخری جو سطر ہے دیکھیے اس میں وقودها الناس والحجارہ وہ آگ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. اب لوگ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن پتھر آگ کا ایندھن ہوں گے. تو اس کی تفسیر کے اندر 2 طرح کے اقوال ہیں. ایک تو یہ کہ حجارہ سے مراد وہ پتھر ہے جن پتھروں سے آگ بھڑک اٹھتی ہے. حجارہ سے مراد کون سے پتھر ہیں؟ وہ پتھر جن سے آگ بھڑک اٹھتی ہے. اور آپ کے علم میں آج کے دور کے اندر سائنس نے بھی اس کو ثابت کر دیا کہ جو آگ کا بھڑکنا ہے یا جتنی بھی آگ کی ایٹم کی صورتیں ہیں وہ پتھر سے ہی ہیں. تو اس سے مراد وہ پتھر ہے. اور دوسرا ایک قول کے مطابق اس سے مراد ان کے وہ بت تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے. وہ جن پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے قیامت کے دن ان کو بھی ان بتوں کو بھی آگ میں ڈالا جائے گا حسرت کے لیے تاکہ ان کو اچھی طرح سے اندازہ ہو کہ یہ ہمارے وہ معبودات ہیں جن کی ہم عبادت کیا کرتے تھے. دنیا میں ہم ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور دیکھو آج یہ ہمارے کوئی کام نہیں آئے گی آگ میں ہمارے ساتھ جل رہے ہیں. تو یہ دونوں طرح کے اقوال ہمیں ملتے ہیں. جی تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم صفحہ نمبر 5 کی طرف آتے ہیں. صفحہ نمبر 5 پر بھی مختلف موضوعات کو بیان کیا گیا اور انشاءاللہ اس پیج میں ہم آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 29 تک ہم انشاءاللہ یہ جو 5 آیات ہیں ہم ان کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے.
سب سے پہلے اگر ہم ٹاپک کی طرف آئیں صفحہ نمبر 5 کے، تو وہ ہے ایمان اور عمل صالح والوں کو خوشخبری. ایمان اور عمل صالح والوں کو خوشخبری. اب دیکھیں قرآن مجید میں اکثر آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ وعید اور خوشخبری ایک ساتھ ہے. جہاں پر کفار کا ذکر ہے وہاں پر مومنوں کا ذکر، جہاں پر مومنین کا ذکر ہے وہاں پر کفار مد مقابل کرو. تو دیکھیں پیج نمبر 4 کے سب سے آخر میں کیا بیان کیا گیا؟ کفار اور آگ کے بارے میں بیان کیا گیا کہ جو کفار ہیں ان کے لیے بڑی دردناک عذاب، ان کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے اللہ نے جس کا ایندھن آگ، جس کا ایندھن جو ہے وہ لوگ اور پتھر ہوں گے. اب جب آیت نمبر 24 کے اندر آگ کا ذکر کیا، کفار کا ذکر کیا، تو آیت نمبر 25 کے اندر اللہ کے مومن بندوں کا، عمل کرنے والے بندوں کا اور ان کے لیے خوشخبری کا ذکر کر دیا. تو پڑھیے وہ کیا خوشخبری ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرمائے. جی وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو آمنوا، ایمان لائے، وَعَمِلُوا، اور عمل کیے، الصالحات، نیک، اَنَّ، کہ لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، کلما، جب کبھی، رزقوا، انہیں رزق دیا جائے گا، منہا، اس میں سے، یعنی ان باغات میں سے، ان باغات میں سے انہیں رزق دیا جائے گا، من ثمرۃ، کوئی بھی پھل، رزقاً، رزق، قالوا، وہ کہیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ھذا الذی، ھذا یہ، الذی جو، ھذا الذی، یہ تو وہی ہے جو، رزقنا، ہمیں رزق دیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں رزق دیا گیا تھا. اور اللہ نے فرمایا وَأُوتُوا، اور انہیں دیا جائے گا یا وہ دیے جائیں گے، بِہِ، اس سے، متشابہا، ملتا جلتا. انہیں یہ نہیں کہ دنیا کا رزق دیا جائے گا بلکہ اس سے ملتا جلتا رزق دیا جائے گا. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فِيهَا، اس میں یعنی ان جنتوں میں، أَزْوَاجٌ، ازواج ہیں، مُطَهَّرَةٌ، پاک، پاک بیویاں ہیں، وَهُمْ، اور وہ، فِيهَا، ان میں یعنی ان جنتوں میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ اکبر. تو یاد رکھیے یہ خوشخبری کن کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے. یہ خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. اور کس کی خوشخبری ہے؟ ایسے باغات کی کہ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اللہ اکبر. کوئی ایسا باغ جس کے اندر سے کوئی چشمہ یا پانی، قدرتی پانی یا نہر چل رہی ہے، آپ اس کی خوبصورتی کا اندازہ نہیں، یہ تو دنیا کی خوبصورتی ہے. اللہ اکبر. وہ جنت کی نعمتیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے ان کو دیکھا ہی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں ایسا خیال کبھی آیا ہی نہیں. جنت کی نعمتیں ایسی ہیں. کن کے لیے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے یہ نعمتیں ہیں اور عمل صالح والوں کے لیے، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے. اچھا یہ جو دیکھیں جنتیوں کو جب پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا. انسانی فطرت ہے کہ آپ کو اگر کوئی نئی چیز دی جائے تو آپ ایک ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، کیا نہیں ہے، اس کا ذائقہ کیسے ہوگا. تو اہل جنت کو یا جنتیوں کو جو پھل دیے جائیں گے وہ دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے لیکن ذائقے میں ان جیسے نہیں ہوں گے. اللہ دیکھنے میں وہ کہیں گے کہ یہ دنیا کا انار ہے، دنیا کے انگور ہے، یہ تو بالکل اس جیسے ہیں، لیکن جب ذائقہ چکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ وہ ذائقہ نہیں ہے. تو ملتے شکل یا صورت کے اعتبار سے یہ نعمتیں ملتی ہوں گی لیکن صفات کے اعتبار سے نہیں. ان کی صفات ہزار گنا دنیا کی صفات سے کیا ہوں گی؟ بہتر ہوں گی. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اہل ایمان کے لیے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے خوشخبری کا ذکر کر دیا. پھر اللہ رب العزت نے ایک مثال کو بیان کیا. صفحہ نمبر 5 کا جو دوسرا موضوع ہے، ایک مثال کو، مچھر کی مثال کو بیان کیا اور یہ بتلایا کہ جب مثالیں بیان ہوتی ہیں تو ایمان والوں کا رویہ کیا ہوتا ہے اور کفار کا رویہ کیا ہوتا ہے.
ایمان والے کیا کرتے ہیں مثالیں سن کر، اور کفار کیا کرتے ہیں؟ جی، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، نہیں حیا کرتا، ان یضربا، یہ کہ وہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، مثلا ما، کوئی بھی مثال، بعوضتن، مچھر کی، فما فوقها، یا اس سے بھی اگلی۔ اللہ رب العزت حیا نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی یا اس سے بھی کوئی اگلی مثال بیان کرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ تو جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہ حق ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے۔ ایمان والے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو بھی مثال ہے، یہ جو بھی اللہ نے بیان کیا، یہ حق ہے، رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، مَاذَا، کیا، اراد اللہ، اللہ نے ارادہ کیا ہے، بِهَذَا، اس، مثلا، مثال سے۔ کفار کیا کہتے ہیں؟ کفار کہتے ہیں کہ یہ مثال اللہ نے کیوں بیان کیا، اس مثال سے اللہ کا کیا ارادہ ہے؟ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اللہ اس کے ساتھ بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اللہ بہت ساروں کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ، اور نہیں اللہ گمراہ کرتا اس سے، إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر فاسقین کو، مگر گناہگاروں کو۔ تو بہت ہی یعنی یہ ضروری ٹاپک ہے کہ قرآن مجید کی کوئی مثال، کوئی ایسا مقام جو انسان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا اس کا انکار کر دینا چاہیے کہ آپ کی عقل میں نہیں آ رہا؟ نہیں، اس پر ایمان لانا چاہیے اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ اہل ایمان کا اور اہل کفر کا رویہ میں فرق ہے کہ اہل ایمان یہ کہتے ہیں نَحْنُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ تو ہمارے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، اور اہل کفر کیا کہتے ہیں؟ اہل کفر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ مثال کیوں بیان کی ہے، کیا اللہ کا مقصد ہے نعوذ باللہ اس مثال کو بیان کرنے سے؟ تو یہ جو فاسق لوگ ہوتے ہیں یہ قرآن مجید سے، آپ کہہ لیجیے کہ قرآن کو پڑھنے کے بعد بھی جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اللہ نے ان کی نشانی بتا دی کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ جی، تو آج کے ہمارے اس پیج کے تیسرے اور ہمارے سیکنڈ لاسٹ ٹاپک کی طرف جاتے ہیں آج کی کلاس کے۔ فاسقین کی 3 صفات ان آیات میں بیان کی گئی۔ دیکھیں اس سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا کہ اس قرآن سے جو گمراہ ہوتے ہیں وہ فاسق ہیں۔ اچھا، وہ فاسق کون ہے؟ ان کی 3 نشانیاں بیان کی گئیں، ان کی 3 صفات بیان کی گئیں۔ ایک یہ کہ وہ عہد شکنی وعدہ کر کے توڑتے ہیں، دوسرا یہ کہ قطع تعلقی رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ فساد، اللہ کی زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ جی، الذین، وہ لوگ جو ینقضون، توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ ہو جانے کے بعد، ویقطعون، اور کاٹتے ہیں، ما، جس کا امر اللہ بہ، اللہ نے اس کا حکم دیا، ان یوصل، کہ اسے ملایا جائے، جس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا وہ اس کو کاٹتے ہیں، یعنی جن رشتوں کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا وہ ان رشتوں کو توڑتے ہیں۔ یہ دوسری نشانی۔ تیسری، وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد کرتے ہیں، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون، خسارہ پانے والے۔ تو یہ کون ہے خسارہ پانے والے؟ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ آیت 27 کے اندر 27 میں اللہ رب العزت نے جو فاسقین ہیں، جو قرآن مجید کی طرف انگلی اٹھانے والے، اعتراض کرنے والے، ان کی مزید نشانیاں بیان کر دی کہ یہ وعدوں کو بھی توڑتے ہیں، یہ قطع تعلقی رشتے ناتوں کو بھی توڑتے ہیں، اور یہ زمین میں فساد بھی پھیلانے والے ہیں۔ جی، آخری ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 5 ہے۔ اس ٹاپک کے اندر کل 2 آیات ہیں۔ ایک تو کفار کو دعوت فکر دی گئی، اور دوسرا آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر کیا گیا۔ کیفا، کیسے، تکفرون، تم کفر کرتے ہو، باللہ، اللہ کا، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، وکنتم امواتا، اور تم تھے مردہ، فاحیاکم، اس اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔
فا کا مطلب پس احیا اس نے زندہ کیا کم تمہیں، تم تو مردہ تھے، اس اللہ نے تمہیں ذکر کیا، اس اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر وہ اللہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ اس کی طرف ترجعون تمہیں لوٹایا جائے گا، جب تم دوبارہ زندہ ہوگے تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہ تو کفار کو دعوت فکر ہو گئی۔ غور کریں ذرا، اللہ رب العزت نے یہاں پر دو زندگی اور دو موتوں کا ذکر کیا۔ پہلے تم مردہ تھے، مطلب تم بالکل ایک ناقابل ذکر چیز تھے، اس اللہ نے تمہیں زندہ کیا، تمہیں زندگی عطا کی، پھر تمہیں مارے گا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا، تو یہ جو دنیاوی زندگی کے بعد آنے والی موت ہے۔ ثم یحییکم یہ جو ہے ثم یحییکم اس سے مراد قیامت کے دن کا اٹھایا جانا ہے، وہ اللہ تمہیں اٹھائے گا، جب اللہ اٹھائے گا تو کس کی طرف لوٹنا ہے؟ اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ هو الذی خلق لکم آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کا ذکر کیا، هو الذی وہ اللہ جس نے خلقا پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب، ثم پھر ثم استوى پھر وہ اللہ مستوی ہوا، اللہ متوجہ ہوا، الی السماء آسمانوں کی طرف، فسواہن اس اللہ نے برابر کر دیا ان کو، یعنی کہ ان آسمانوں کو اس اللہ نے برابر کر دیا۔ کیسے برابر کیا؟ سبع سماوات 7 آسمانوں کی صورت میں۔ کتنے آسمانوں کی صورت میں بولے جی؟ 7 آسمانوں کی صورت میں اس اللہ نے انہیں برابر کر دیا۔ واہوا اور وہ بکل شیء ہر چیز کا علیم علم رکھنے والا ہے، اور وہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب ان آیات کی مختصر تفسیر کی طرف چلتے ہیں کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی کفار کو ایک دعوت فکر کی کہ تم اس اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، کیسے تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو یا اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ تو انسان کی پیدائش کا ذکر کر دیا، کیونکہ انسان کی پیدائش یہ بہت بڑی نشانی ہے اس کے خالق، مالک، رازق اور معبود ہونے کی۔ نہ صرف تمہیں پیدا کیا بلکہ جب موت آئے گی تو اس کے بعد بھی اسی کی طرف لوٹ کر تم نے جانا ہے۔ پھر دیکھیں زمین و آسمان کا ذکر کر دیا، پہلے بھی آپ نے دیکھا نا جب پیچھے ہم نے پڑھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تو وہاں پر بھی زمین و آسمان کا ذکر تھا۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں، ان پر غور و فکر کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ یہاں پر دوبارہ ذکر کر دیا کہ وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے پہلے زمین کو پیدا کیا، جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے وہ پیدا کیا، پھر اللہ نے 7 آسمانوں کو برابر کیا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے یہ 5 صفحات مکمل کیے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس سے اگلا 6واں صفحہ بھی آج ہی پڑھ لیتے، لیکن چونکہ آج کورس کا تعارف بھی تھا تو اس وجہ سے ہم اس کو نہیں پڑھ سکے، تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ 6واں صفحہ کل کے صفحات کے ساتھ ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ آج چونکہ کورس کا تعارف بھی تھا اس وجہ سے ہمیں کچھ زیادہ ٹائم لگا۔ کل انشاءاللہ چونکہ کورس کا تعارف نہیں ہوگا، ڈائریکٹ ہم سلیبس سے شروع کریں گے، اور آج سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا تعارف بھی تھا، تو کل سے ایسا تعارف نہیں ہوگا، تو ڈائریکٹ ہم انشاءاللہ 30 نمبر آیت سے اور صفحہ نمبر 6 سے پڑھنا شروع کر دیں گے اللہ رب العزت کی توفیق سے۔ کل کی کلاس کی ٹائمنگ انشاءاللہ 1 گھنٹے سے لے کر 1 گھنٹے 10 منٹ تک ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ سیکھا اللہ رب العزت اس کو حفظ کرنے، یاد کرنے کی بھی توفیق عطا کرے۔ میری آپ سب سے یہ گزارش ہے، چونکہ ہم زیادہ پڑھ رہے ہیں رمضان المبارک ان بابرکت راتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، تو آپ پلیز ایک تو ساتھ لکھیے، اور نہ صرف لکھیے بلکہ بعد میں لازماً 1 سے 2 مرتبہ اس کی دہرائی کیجیے اگلے دن کے سبق کے پڑھنے سے پہلے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ وما توفیقنا الا باللہ، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔